بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم سوال کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی تھی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کے وقت 9 یا 10 سال کی عمر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ یہ بظاہر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے، آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے بظاہر، لیکن اس کا جواب دیتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ خود اللہ جل جلالہ نے آپ کا نکاح سیدہ عائشہ سے منتخب فرمایا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور ریشم کے کپڑے پر عائشہ کی تصویر تھی اور دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہوگا۔ تو گویا جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی پر عمل کیا، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی۔ دوسرا جواب اس کا عرض کرتا ہوں کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفا ہے۔ وفا امت کو دکھانا مقصود ہے۔ آج کوئی باپ بھی اپنی 9 سال کی بیٹی کسی 50 سال کے ضعیف کو نہیں دیتا، چاہے وہ اس کا پیر ہو، چاہے اس کا استاد ہو، چاہے رشتہ دار ہو، حتیٰ کہ اگر دنیا جہان کی دولت اس کے پاس ہو تب بھی اسے نہیں دیتا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جگرا دیکھیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ وفا کا بہت اعلیٰ مثال ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدہ عائشہ سے نکاح کیا، مقصد گھریلو زندگی امت کو بتانا تھی۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ علم ازواج مطہرات میں سے امت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ملا ہے۔ سیدنا حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبار اور بوڑھے صحابہ کو اگر کسی مسئلے میں پریشانی ہوتی تو حضرت عائشہ کے پاس پہنچتے، حضرت عائشہ چند لمحات میں اس کا جواب دے دیا کرتے تھیں۔ مقصد صرف نکاح سے جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے وہ چیز نہیں تھی، مقصد نکاح سے گھریلو زندگی سے امت کو مطلع کرنا تھا۔ اور باقی عورتیں کچھ بیوہ تھیں، کچھ مطلقہ تھیں، اور کچھ ایسی تھیں جن کا تعلق غیر خاندان سے تھا، کچھ بیویاں ایسی تھیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ تو زیادہ عمر والا آدمی، زیادہ عمر والی عورت کوئی چیز ذہن میں یاد نہیں رکھ سکتی۔ بیوہ کے ذہن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ خیال لگے رہتے ہیں، مطلقہ کے ذہن میں کچھ خیال رہتے ہیں۔ ان کی عمر بہت اوپر ہو چکی ہوتی ہے، یہ اوور ایج ہو چکی ہوتی ہیں، انہیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ بچپن کی عمر میں ہیں، اللہ نے اس لیے حضور کے ساتھ ان کا نکاح منتخب کیا تاکہ حضور سے یہ احادیث سنیں، یاد کریں اور پھر کل پوری امت تک یہ بات پہنچائیں۔ اس کے علاوہ بے شمار نکات ہیں۔ تو آج کا دشمن اگر یہ اعتراض کرے تو اس کا اعتراض بالکل نہیں بنتا۔ اعتراض تو تب بنتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جوانی کے وقت کسی جوان عورت کی طرف نکاح کرنے کا پیغام بھیجا ہو۔ عین جوانی میں جب 25 سال کی عمر ہے تو 40 سال کی بوڑھی عورت سے نکاح کر رہے ہیں، جبکہ 2 خاوند ان کے فوت ہو چکے ہیں اور ان کے پہلے کچھ اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور پھر اگر یہ کہے کہ مال کی وجہ سے نہ پیارے، مال جیسے ہی حضور کی خدمت میں آیا، سیدہ خدیجہ اس وقت مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، حضور کے نکاح میں آئیں، سارا مال کا حق کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات وہ سارا مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا تھا۔ مقصد صرف امت کی اصلاح تھی، مقصد امت کو دین کے راستے پر چلانا تھا، مقصد اپنی باتیں قیامت تک کے لوگوں کو پہنچانا ہے۔ گھریلو زندگی، چنانچہ بہت سے معاملات، بہت سے مسائل ایسے جو عام صحابہ کو نہیں پتہ تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ جانتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر کے میں کہتا ہوں امت پر بہت بڑا احسان فرمایا۔